اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نو ازغر کے نجائینا. آئے آئے جامع ہے نا, کیا بات ہے, کمال کر دیا ہے. واہ واہ. اس میں جو بات ہم دیکھ رہے ہیں شیطان کے حوالے سے جو اس کا لغزش کرانا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے, تو شیطان چونکہ کافروں میں سے تھا, اس پہ میں ایک چھوٹی سی حکایت گلستان سعدی سے وہ عرض کر کے بات کی تفہیم کی کوشش کرتا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ نے حملہ کیا اور جنگل کے اندر جتنے ڈاکو تھے ان سب کو پکڑ لیا اور ان کو اپنے سامنے لا کر ان کے جرائم کی بنا پر سب کے قتل کا حکم دے دیا. سب کو قتل کر دیا گیا. ان میں سے ایک نوخیز عمر کا بچہ تھا, بڑا خوبصورت تھا ان کا ڈاکوؤں کا. تو ایک وزیر نے دیکھا تو اس کو اس پہ بہت ترس آیا, تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ بچہ جو ہے اس نے تو ابھی دنیا کا کچھ بھی نہیں دیکھا اور یہ تو جرم کی جیم سے بھی واقف نہیں ہے, تو لہٰذا اس کو اگر آپ معاف کر دیں. تو بادشاہ نے کہا جس کی جو فطرت ہوتی وہ بدلتی نہیں ہے, اس کو بھی ان کے ساتھ جانے دو. اس نے بڑی محنت سماجت کی. بادشاہ نے کہا اگرچہ میں اس میں اچھائی نہیں دیکھتا لیکن تمہارے کہنے پہ معاف کرتا. اس نے کہا اس کو اچھی صحبت ملے گی, اچھا وقت ملے گا تو پھر یہ شخص جو ہے وہ ایک کامل انسان لیکن سپاں دے پتر سپ ہی ہوندے متر نہ تھیندے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر جب اس وزیر با تدبیر نے اس کی جو تربیت ہے اس کے لیے بہترین اساتذہ رکھے, بہترین ماحول دیا, سب کچھ ہوا, اور وہ آ کے بادشاہ کو بتایا کرے کہ اب تو وہ یہ ہو گیا, اب تو علم و ادب کا پیکر ہو گیا, اب تو یہ اچھائیاں یہ. اب یہ ہوا مسئلہ کہ جب ایک وقت آیا اسی جو اب نوجوان بن چکا تھا اس نے ایک موقع پا کر اس وزیر کو رات میں قتل کیا اور اس کا سارا مال لوٹ کر اپنے باپ کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. تو یہاں جب بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ فطرت نہیں بدلتی, میں نے کہا تھا کہ یہ اسی طرح اس کو بھی مرنے دو. اب جو شیطان نے یہ کام کروایا اور وہ کافروں میں سے ہوا, یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس سے پہلے جو سرکش جن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, عذاب دیا. یہ شیطان اس وقت عذاب سے بچا, اس کو قیدی بنایا گیا. اچھا. اور قیدی بنا کر اس کو پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا جو مشیت کا معاملہ تھا وہ تو سب کفار کے اس وقت قتل کا تھا, جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پوری روئے زمین پہ کفار کا خاتمہ تھا. لیکن اس کو بچا لیا گیا. اب اس کی فطرت کے اندر وہ کفر موجود تھا, لہٰذا جیسے ہی تھوڑی سی چنگاری ملی اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ایک نفس کی, تو لہٰذا یہ فوری طور پر اللہ نے فرمایا کان من الکافرین, یہ انہی کافروں میں سے ہو گیا جو پہلے کافر تھے. اچھا اس پہ نا خواجہ گور الدین صاحب, آپ تو جانتے ہیں گجرات والے, وہ فرماتے تھے کہ ابلیس جو ہے نا وہ بڑا بیوقوف نکلا. وہ آدم کو دیکھتا رہا, یہ نہیں دیکھتا رہا حکم کس کا ہے. بالکل آرگومنٹس تو اس کے سارے چلتے تھے. آج کے دور میں بھی بعض لوگوں سے جب غلطی ہو جاتی ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کسی سے کوئی شرک کا کلمہ نکل جائے, کوئی کفر کا کلمہ نکل جائے تو فوراً اس پہ توبہ کر لینی چاہیے. میں آپ کی اجازت سے ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جو ابھی گفتگو ہوئی اپنا درختوں کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے, اس بارے میں جو روایت موجود ہے, ابن عساکر نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ 300 بعدد الانبیاء 1,24,000 انبیاء کرام کی تعداد کے برابر آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے پودے بھی اتارے. اچھا. یہ زمین میں جتنے پھیلے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے وہی جنتی ہیں, اسی لیے انار ادھر ہے تو وہ جنت میں بھی ہے, سیب یہاں ہے تو وہ جنت میں بھی ہے. اگرچہ زمین کی وجہ سے سائز میں فرق ہے لیکن یہ سارے کے سارے ذائقے میں بھی فرق جنتی. ذائقے میں بھی فرق ہے. تو ابھی جو بات ہوئی کہ لباس اتارنے کی, تو یہ قابیل پہ آ کے جب ڈیوائیڈیشن ہو گئی تو جو حضرت شیس علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان کے ماں بعد جو انسان آتے رہے ان کی ہدایت تو کرتے رہے مسلسل انبیاء, ان میں سے کچھ نہ کچھ برے نکلتے رہے, اچھے نکلتے رہے. لیکن جو دوسرا پروسیجر تھا جو قابیل کی طرف سے تھا وہ چونکہ نصیحت قبول کرنے والوں میں سے تھے ہی نہیں, لہٰذا وہ جنگلوں میں آباد ہوئے اور بے لباس وہی ہوئے. پوری ہسٹری دیکھ لیں, لباس انہیں کو ملا ہے جن کو انبیاء کی صحبت ملی. واہ 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 واہ. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے فیوز و برکات میں سے ہے لباس. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ہے, ایک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تابوت عطا فرمایا. اس تابوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سب کی تصاویر بھی عطا فرمائی. اچھا. اور وہی تابوت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کے سپرد کیا اور ان کو حفاظت کا درس دیا, اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بیٹا
اس بات کی حفاظت ضروری کرنی ہے اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اور وہ یہ ہے کہ کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے جو ہیں تذکرو، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ یاد کرتے رہتے ہیں اس ہستی کو، اپنی کل ساعتوں میں، اپنے تمام اوقات کار میں اس ہستی کو یاد کرتے رہتے ہیں، لہٰذا حضور کا ذکر اللہ کے نام کے ساتھ کرتے رہنا۔ اور یہ وہی تابوت حضرت شیس علیہ السلام نے آگے دیا اور ان کی حفاظت کا حکم، پھر آگے در آگے اور تابوت سکینہ یہی بنا پھر بعد میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، تفسیر ثعلبی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ یہی تابوت پھر چلتا چلتا جو ہے وہ آیا، جس میں پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھی تبرکات رکھے اور یہی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنا۔ اور اس کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے وصال کے وقت 6 بیٹوں کو دکھایا تھا، وہ یہی تابوت دکھایا تھا، اور ان کو فرمایا کہ اس کے اندر دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تابوت تو ایک چھوٹا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اگر ہمارے چھوٹے سے ایک چپ کے اندر جو ہے دنیا جہان کے اب تمام چیزیں آ رہی ہیں، تو پھر وہ تابوت اللہ کی عطا تھا، اس میں جب اولاد نے دیکھا تو نظر آیا جتنے انبیاء ہیں ان سب کے محلات نظر آ رہے ہیں، اور سب سے آخری محل کے اندر دیکھا تو نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ابو بکر و عمر یہ موجود ہیں اور آپ نوافل ادا